ابھی میں نے پرویز مشرف صاحب کو بھی انٹرویو کیا ہے. میں کہا سر صاحب آپ ایمانداری سے بتا دیں, کیونکہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کسی کے پاس اتنی کریکٹ انفارمیشن ہوگی نہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے بولا نہیں ہے. میں نے کہا ایمانداری سے بتایا ہے. بولے ہاں ہے. میں کہا وہ چلنے والا ہے. بولے ہاں وقت آنے پہ چلے گا وہ. میں نے کہا سر ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں وقت آنے پہ چلتی نہیں ہیں, تو ایسا نہ ہو, اس کو ایک آدھا ٹرائی کر لیں گے چھوٹی موٹی. بولے نہیں ٹرائی نہیں کر سکتے, وائلیشن ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا ہے. میں نے کہا سر پھر کیا بات ہے کہ ہم سے کوئی ڈر بھی نہیں رہا ہے. ہم سے کوئی ڈر ہی نہیں رہا, یہ کیا پرابلم ہے؟ تو بھائی ہم سے ڈرو تو صحیح, ہم ہی ڈرے بیٹھے. ہر کوئی ہمیں مار کے جا رہا ہے, آرام سے آتا ہے ہمیں مار کے چلا جاتا ہے. ہم اپنے آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم لوگ کھڑے کے دیکھتے رہتے ہیں. بم ہمارے پاس رکھا ہوا, اس کی حفاظت ہم کرے جا رہے ہیں. روزانہ اس کو پالش کرتے ہیں, بم کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. عمر شریف نے جو سوالات کیے ہیں جنرل مشرف کے ساتھ, بنیادی طور پر عمر شریف یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے مشرف سے پوچھا کہ ایٹم بم ہے یا نہیں, تو مشرف نے کہا ہے. تو عمر شریف نے کہا بھائی ڈرتا کوئی نہیں ہم سے, کوئی آتا ہے کدھر سے حملہ کر دیتا ہے, کوئی کدھر سے حملہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کبھی انڈیا حملہ کر دیتا ہے, کبھی امریکہ یہاں پر ڈرون کرتا رہتا ہے, کبھی افغانستان کی طرف سے بھی حالات خراب رہتے ہیں. اور ابھی حال ہی کے اندر ایران نے پاکستان کے اندر میزائل داغ دیے بغیر بتائے. تو اس طرح حالانکہ یہ انٹرویو مشرف کے دور کا ہے, تو اس کے بعد بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ ہے کہ جب کسی ملک کے پاس ایٹم بم ہو, ایٹمی پاور ہو, تو اگلا ملک بے شمار دفعہ سوچتا ہے کہ اس پر حملہ کیا جائے نہ کیا جائے. تو یہ ایک روب کم از کم ہونا چاہیے. ہمارا دائیں بائیں جو ممالک ہیں, انڈیا اور ایران کافی ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ملک ہیں, بلکہ بڑے ملکوں کا بھی اگر ان دا ریئل سینس ان کو ایک ہو ڈر خوف ہو, تو کبھی بھی اس طرح پاکستان کے اندر وہ نہ کریں. بہرحال یہ تو ایک ریئلٹی تھی جو عمر شریف نے اس وقت کے جنرل مشرف سے پوچھا ان ساری باتوں کے بارے میں. تو جب تک ہمارے سیاستدان اور ہمارے اداروں کے درمیان ایک یونٹی نہیں ہوگی, تو تب تک پھر باقی جو اس قسم کے ملک ہیں یا فورسز ہیں, وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں پھر کہ کب ملک کے اندر پراپر یونٹی نہ ہو تو ہم اس کا پھر انتشار کا فائدہ اٹھائیں. تو اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس انتشار سے ہمارے جتنے بھی سیاسی و غیر سیاسی طاقتیں ہیں, یہ مل کر اس انتشار کو ختم کریں, تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو. اگر یونٹی ہو تو تھوڑی قوت کے ساتھ بھی مقابلہ ہو سکتا ہے, اور یونٹی نہ ہو تو پھر دیکھیں ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے پرابلمز ہیں. تو ان پرابلمز کو اوور کم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, ایک سموتھ سیلنگ ہو, ایک پولیٹیکل سموتھ سیلنگ. مثال کے طور پر الیکشن آ رہے ہیں, تو ان الیکشنز کے اندر ایک سموتھ سیلنگ آف پاور ہو ٹو دا نیکسٹ پولیٹیکل پارٹی, جو بھی جیت کر آتا ہے. تو اسی طرح ملک کے اندر ایک اسٹرینتھ رہ سکتی ہے. ادروائز یہ معاملات دن بدن برے ہوتے چلے جائیں گے.